السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پاک مین نیوز اور میں ہوں ابو عبداللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عثمان کرلوش کے حوالے سے جاری کیا گیا سحر انگیز ٹیزر تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے، تو بس اسی ٹیزر یا پرومو کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پہلی ویڈیو کی طرح پسند آئے گی۔ ابو الملوک سلطان غازی کرلوش عثمان کے گزشتہ روز نشر کیے جانے والے پہلے ٹیزر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ اب کرلوش عثمان کے آن ایئر ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں تو بجا نہ ہوگا، کیونکہ ترکی کے لوگوں کی طرح نہ صرف ہم پاکستانی بلکہ پوری دنیا کے لاکھوں لوگ بھی کرلوش عثمان کا بے صبری اور بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ کرلوش عثمان کے اس پرومو نے ایسا پر اثر تاثر چھوڑا کہ دنیا کے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ براک ازجوید جو کہ کرلوش عثمان میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے والد ارطغرل کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو اگلے ہی سین میں قرآن مجید دکھایا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان کرلوش اپنی سلطنت کی بنیاد توحید اور انصاف پر رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی شیخ ادبالی کی نصیحت اور دعا جو انہوں نے سلطان عثمان کرلوش کے لیے کی تھی وہ سنائی دیتی ہے، جس کو میرا خیال ہے دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ ٹیزر میں دیکھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد عثمان کرلوش ایک چاند دیکھتا ہے جو اس کے سینے میں ایک درخت اور ساتھ ہی عربی کی عبارت جگمگانے لگتی ہے۔ چاند اور درخت سے مراد عثمان کرلوش کا وہ خواب تھا جو اس نے شیخ ادبالی کے گھر میں دیکھا تھا، جبکہ عربی کی عبارت کیا تھی اس کے لیے آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید کے ڈرامے کا سین۔ جی ہاں، تو کلمہ تھا لا غالب الا اللہ، نہیں کوئی غالب سوائے اللہ کے۔ جہاں تک اس کے خواب اور شیخ ادبالی کا تعلق ہے تو وہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک خدا رسیدہ عالم شیخ ادبالی سکوت کے قریب ابترونی نامی ایک گاؤں میں آباد تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور ان سے تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ان کی ایک نہایت ہی حسین بیٹی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے عثمان اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یاد رہے کہ مال خاتون کا کردار صالحان کارلارا ادا کر رہی ہیں۔ کرلوش عثمان نے شیخ ادبالی کو اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن شیخ ادبالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اور دنیا داری سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک کرلوش عثمان اور مال خاتون میں عشق و محبت کا سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے شیخ ادبالی کے گھر آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان چند اور ترک سرداروں نے جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑھ کر تھے مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن شیخ ادبالی نے ان سے بھی صاف انکار کر دیا۔ بالآخر جب ایک رات عثمان شیخ ادبالی کے یہاں مقیم تھے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر شیخ ادبالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ کامل بن کر عثمان کے سینے میں اتر آیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر تک چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہ رہے تھے اور 4 بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 براعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب شیخ ادبالی کو سنایا۔ شیخ نے اس خواب کو اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کا نکاح کرلوش عثمان کے ساتھ کر دیا۔ اس موقع پر اس کو وہ نصیحت کی جو اس ٹیزر یا پرومو میں بیان کی گئی ہے۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا جن میں دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے اور 4 پہاڑ جو کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے، جبکہ درخت سے مراد عثمان کی اولاد تھی جس میں آگے جا کر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے۔ یہ دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق پیشن گوئی تھی۔ شہر سے متعلق قسطنطینیہ کا شہر تھا جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں وہ فتح ہو گیا۔ اس ڈرامے میں عثمان کے ساتھ کرلوش کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ عثمان نے اور اس کے بعد اس کے جانشین بیٹے اور خان اور بعد ازاں مراد اول نے بھی اپنے لیے امیر کا ہی لقب اختیار کیا تھا۔ لفظ کرلوش کیا ہے؟ کرلوش کا مطلب ہے بانی۔
چونکہ عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اس مناسبت سے اس ڈرامے کا نام عثمان کرلوش رکھا گیا۔ لیکن ایک بات کی اور بھی وضاحت ضروری ہے کہ دولت سلجوقیہ کی تفریق و انتشار کے بعد کبھی بھی ارطغرل کی طرح کرلش عثمان نے دولت سلجوقیہ کے خلاف کام نہیں کیا اور نہ کبھی خود مختاری کا دعویٰ کیا۔ ارطغرل کی موت کے بعد جب عثمان اپنے قبیلے کا سردار مقرر ہوا تو یہ بھی سلطنت سلجوقیہ کا ہی وفادار رہا۔ کرلش عثمان نے اپنی فتوحات سے سلطنت سلجوقی کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا اور بہت سے ناقابل شکست اور مضبوط قلعوں کو فتح کر کے کونیا کی سلطنت میں شامل کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان نے اینا گول شہر فتح کر لیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ سلجوقی سلطان علاؤالدین کیقوباد سوئم نے سلجوکیوں اور اسلام کے نام پر عثمان کی حاصل کردہ ان کامیابیوں کی تہ دل سے قدردانی کی اور عثمان کو عثمان غازی حارس الحدود عالی جاں کا لقب عطا کیا۔ کو عثمان غازی کی فتح کردہ تمام اراضی اسے سونپ دی گئی اور ساتھ ہی عثمان غازی اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ عثمان کرلش عملی طور پر ایک سلطان بن گیا تھا جس میں محض سلطان کے لقب کی کمی تھی۔ 1300 عیسوی میں جب اچانک منگولوں نے حملہ کر کے سلطان علاؤالدین سوئم کو ہلاک کر دیا تو عثمان بالکل آزاد ہو گیا اور آئندہ اس نے اپنی تمام فتوحات ایک خود مختار فرما روا کی حیثیت سے حاصل کی۔ ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، بازندینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے عثمان کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کرلش عثمان نے ان کو شکست دی، نواحی علاقوں میں موجود چھوٹے بڑے سرداروں کو اپنے تابع کر لیا۔ سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حلیف امیر کرمانیہ تھا، جس کی امارات عثمان کی جاگیر کے ساتھ ملحقہ تھی۔ امیر کرمانیہ جس کا کردار ممکنہ طور پر ماہر اداکار ارکان پتیکایا ادا کریں گے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق عثمان نے امیر کرمانیہ کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا اور کئی بار اس امیر کو نیچا دکھایا۔ راجہ قول یہی ہے کہ امیر کرمانیہ آغوش نسل ترک نہیں تھا۔ عثمان کرلش کی زندگی کے آخری 27 سال کے کارناموں میں بازنطینی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں رہیں۔ اس کے جنگجوؤں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لوگ جذبہ جہاد اور کرلش عثمان کے اعلیٰ اوصاف کی بدولت جوگ در جوگ کرلش عثمان کے جھنڈے تلے جمع ہوتے رہے۔ عثمان کے اعلیٰ اوصاف پر روشنی ڈالتے چلتے ہیں۔ عثمان کرلش میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، اسے قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانش مندی نے رایا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ممالک میں پھیل چکی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی، مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ وہ فیاض تھا، رحم دل تھا، مہمان نواز تھا۔ ایرانی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا اس میں سونے، چاندی یا جوہرات قسم کی کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدانی، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑا بیل، بھیڑ و بکریوں کے علاوہ چند کتابیں اور تلواریں، بس یہی اس عظیم مجاہد کی ساری کائنات تھی۔ اس کی تمام خوبیوں ہی کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب بھی کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کے کمر میں باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان کے چاچا دیندار بیگ کے حوالے سے مختلف روایات تاریخ میں چلی آ رہی ہیں۔ ایک کے بارے میں تو پچھلی ویڈیو میں بات ہو چکی ہے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق عثمان اور چاچا دیندار بیگ کے درمیان قبیلے کی سرداری کے حوالے سے ایک جنگ کا ذکر موجود ہے۔ عثمان کا چاچا دیندار بیگ، جسے تمام قبائل اپنے بھتیجے سے زیادہ امارات کا حقدار سمجھتے تھے، جبکہ جنگجوؤں اور شہ سواروں نے عثمان کی حمایت کی۔ بالآخر اس جنگ میں عثمان غالب آ گیا اور اس کا چاچا دیندار بے مارا گیا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق دیندار بے عثمان کرلش کے ہاتھوں اس وقت تیر کا نشانہ بنے جب وہ سپاہیوں کو ایک سازش کے تحت بازندینیوں کے خلاف جنگ پر جانے سے روک رہے تھے۔ تاریخ میں اس کے حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں۔ اب اس کو محمد بزداق اپنے ڈرامے عثمان کرلش میں کس طرح پیش کرتے ہیں یہ آنے والی قسطوں میں ہی معلوم ہو جائے گا۔
اچھا، اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے اندر چند اہم اور چیدہ کردار ادا کرنے والے اداکاروں کے بارے میں۔ عثمان کا کردار براکاز جاوید کر رہے ہیں، جن کا شمار ترکی کے صف اول کے اداکاروں میں ہوتا ہے، جبکہ مال خاتون یعنی عثمان کلوچ کی بیوی کا کردار ترکی کی صف اول کی ٹاپ ماڈل 20 سالہ اسلحان کارالار ادا کر رہی ہیں، جو ترکی اور دنیا کی 2017 کی بہترین ماڈل بھی قرار پائی تھی۔ مال خاتون دراصل عثمان کلوچ کی بیوی تھی، جن سے انہوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ دیندار بے کا کردار 54 سالہ راگیب سواش ادا کریں گے، جو ایک منجھے ہوئے اور کامیاب اداکار ہیں۔ دیندار بے کی بیوی کا کردار ادا کرنے جا رہی ہیں ایک اور کامیاب اداکارہ عائشہ گلگنے، جو کئی دہائیوں سے ترکی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری پر راج کرتی آئی ہیں۔ ارکان پاتیکایا ممکنہ طور پر امیر کرمانی کا کردار ادا کریں گے، جبکہ ارکان پاتیکایا ایک منجھے ہوئے اداکار ہیں اور ان کا شمار ترکی کے صف اول کے اداکاروں میں ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے پہلے سیزن کے آن ایئر ہونے کا تعلق ہے تو اب تک کی معلومات کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ کرلش عثمان سیریز کا پہلا سیزن نومبر میں ہی شروع ہوگا، اگرچہ اس حوالے سے کوئی مستند ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہی ابھی تک کوئی حتمی اعلان کیا گیا ہے۔ ایک ترکی اخبار نے پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر محمد بزداق کے ایک بیان کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ کرلش عثمان اس موسم کے آخر میں ترکی کے ATV پر آن ایئر کیا جائے گا۔ امید ہے کہ کرلش عثمان نومبر 2019 میں ہی اسکرین کی زینت بنے گا۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہم پاکستانی ارطغرل ڈرامے کے کرداروں کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ارطغرل کا کردار ادا کرنے والا انگین التن دوزیتان نے داڑھی کیوں کٹوا دی، اس حوالے سے ہم پاکستانی کچھ زیادہ ہی جذباتی نظر آ رہے ہیں۔ التن دوزیتان نے ارطغرل کا کردار نبھایا اور کیا خوب نبھایا، اس پر وہ داد و تحسین کا مستحق بنتا ہے، لیکن انگین کو ارطغرل مان کر ہم اس سے والہانہ محبت و عقیدت کا رشتہ قائم کر لیں اور توقع رکھیں کہ انگین دوزیتان اصل زندگی میں بھی ارطغرل ہے، تو یہ انگین التن دوزیتان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انگین التن دوزیتان کی زندگی میں فرق آیا ہے تو اتنا کی شہرت میں اضافے کے بعد اس کی اداکاری کی فیس بڑھ کر 10 گنا سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر آپ لوگ ارطغرل ڈرامے کا کریڈٹ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ شخص محمد بزداق ہے، جس نے ڈرامہ سیریل نہایت ہی محنت سے تیار کیا، اور اس ڈرامے میں جہاں انہوں نے اپنے عظیم ترکی ہیرو ارطغرل کی زندگی کو بہتر طریقے سے پیش کیا، وہیں انہوں نے اس ڈرامے میں اسلامی تعلیمات کا ایسا شاندار تڑکا لگایا کہ ڈرامے کو 4 چاند لگ گئے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی اس ڈرامے میں ارطغرل والی عقیدت اور محبت کا مستحق ہے تو وہ طیب رجب اردگان ہے، جو نہ صرف ترکی بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بین الاقوامی رہنما اور مسیحا کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ بنانے کی وجہ طیب اردگان کو کیوں پیش آئی، اس کے لیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ 2011 میں آن ایئر ہونے والا میرا سلطان ڈرامہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ یہ ڈرامہ پاکستان سمیت 70 ممالک میں دیکھا گیا تھا۔ وزیر اعظم طیب اردگان نے ملک کے اس مقبول ڈرامے محتشم صدی کو بکواس قرار دے کر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمان بادشاہ اور قومی ترک ہیرو سلطان سلیمان کی توہین ہوئی ہے۔ طیب اردگان ڈرامے کے خلاف پارلیمان میں قرارداد لانا چاہتے تھے، مگر سیکولر میڈیا کی زبردست تنقید نے انہیں خاموش کر دیا۔ لیکن طیب اردگان آخر کب چپ ہونے والے تھے؟ انہوں نے اس میڈیا وار کا جواب میڈیا کے ذریعے دیا اور ارطغرل کی صورت میں محمد بزداق کے ذریعے ایک ایسا شاہکار تخلیق کروایا کہ جہاں پوری دنیا ان کی متعارف ہو گئی، وہاں یہود و نصارہ سے بھی اس عظیم مجاہد کی داستان کی شہرت برداشت نہ ہوئی اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے، جس پر امریکی میڈیا نے اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم قرار دیتے ہوئے الزام عائد کر دیا کہ طیب اردگان ارطغرل ڈرامے کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو عظیم اسلامی سلطنت کے دلکش خواب دکھا کر ایسا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے جو عنقریب قیامت خیز طوفان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ ترک صدر طیب اردگان نے مغرب کے ایسے پراپوگنڈے کا جواب صرف اس جملے کے ذریعے دیا، اور وہ جواب طرح ملاحظہ کریں کہ جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ محترم ناظرین، آپ طیب اردگان کا اپنی قوم کے لیے وہ درد محسوس نہیں کر سکتے جب وہ سب کے سامنے آ کر برملا کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے کوئی ایسی قوم بتا دیں جو اپنی تاریخ و تہذیب کے اصلی نسخوں ہی کو پڑھنے سے محروم ہو۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو اپنے باپ دادا کی قبروں کے کتبوں کو پڑھنے کی صلاحیت ہی سے آ رہی ہو؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو اپنے قابل فخر شعراء، ادیبوں، مصنفین، مفکرین اور عالموں کی تحریر کردہ شاہکاروں کو پڑھنے ہی سے قاصر ہو؟ صدر اردگان کے اس بیان کے بعد ملک بھر میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں عثمانی ترکوں کی زبان پڑھانے اور خاص طور پر مذہبی اسکولوں جنہیں امام خطیب اسکولوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں اور یونیورسٹیوں کے سوشل سائنس ڈپارٹمنٹوں میں لازمی طور پر عثمانی ترکی زبان کے پڑھانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔
ارطغرل اور کرلش عثمان ڈرامے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ طیب اردغان اپنی ترک عوام کو ان ڈراموں کے ذریعے اسلام کی تعلیمات اور عظیم ترک قوم کی روشن تاریخ یاد کروانا چاہتے ہیں جو ترک قوم نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی سیکولر پالیسیوں کی بدولت بھلا دی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اب آپ لوگ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔